شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنہیں قبض کا مسئلہ ہو مالٹا پھوک سمیت کھایا کریں۔ دانت کمزور ہوں اگر خون آتا ہو تو مالٹا کھا لو۔ کدو کا سالن خون کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ روز مسواک کیا کریں، اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دال کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ کچی بھنڈی پانی میں بھگو کر پانی پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پھوڑا پھنسی نکلے تو انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑے پر باندھنے سے آرام ملتا ہے۔ خشک کھانسی ہو تو گنے کا رس پی لو۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو گڑ کے ساتھ چنے کھاؤ۔ سر میں یا دماغی خشکی ہو تو ناف میں تیل لگا کر سویا کرو۔ صبح اٹھنے کے بعد 30 منٹ کے اندر اندر ناشتہ کر لیا کرو، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ پیاس کے اوپر لیمو نچوڑ کر پینے سے کھٹے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کا کھانا کھا کر کلونجی پانی میں ملا کر پیا کرو، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ سبز ناریل کا پانی پینے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے علاوہ کسی بھی مرض کو بغیر علاج کے خلق نہیں کیا۔ سحری کو بیدار ہو جایا کرو تاکہ آسمانوں سے آپ کے گھر میں برکت آئے۔ پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر پینے سے اجتناب کیا کرو کیونکہ یہ بڑھاپا لاتی ہیں۔ پیاس کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر پیو، اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کلونجی موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے، اس لیے کوئی بھی بیماری ہو تو کلونجی کا استعمال لازمی کیا کرو۔ بچوں کو مٹی کھانے سے ہمیشہ روکا کرو کیونکہ مٹی کھانا حرام ہے۔ حاملہ عورت بچہ پیدا کرے تو اس سے پہلی غذا کھجور کھلاؤ، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ ہفتے میں ایک بار انار کا رس پینے سے جسم کے اندرونی حصے صاف رہتے ہیں۔ شہد نیم گرم کر کے چاٹا کرو، یہ بہترین غذا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ روٹی کو چھری سے مت کاٹو، اس سے گھر میں رزق کی تنگی آتی ہے۔ بواسیر کی مرض ہو تو انجیر کے بیج چبایا کرو۔ جنہیں صفرا کی بیماری ہو نہارمو کشمش کھایا کریں، یہ صفرا کو روکتی ہے اور بلغم کو بھی ختم کرتی ہے۔ بڑا لیمو کھانا دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ خربوزے کے بیج چبانا مثانے کو صاف کرتا ہے، معدے کو طاقت دیتے ہیں اور جسم کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ پھل کو چھری سے ٹکڑے کرنے کی بجائے دانتوں سے کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ خربوزہ جنت کا پھل ہے، لہٰذا اسے کھانے میں غفلت مت کرو۔ ایک پھل جسے کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ جب بھی کسی موسم کا نیا پھل آئے تو نئے پھل ضرور کھاؤ، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے اور بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ کھجور ناشتے میں ضرور کھاؤ، اندرونی جراثیم مر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ کھانے اور پینے کی عادت ہو وہ سنگ دل ہوتے ہیں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہو اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے آپ کا دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ میٹھے مشروبات پینے سے گریز کیا کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چھالے نہیں پڑتے۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ نہارمو کشمش کے 12 دانے روزانہ کھانے سے بدن میں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ خواب کا پہلا حصہ کبھی بھی یاد نہیں رہتا۔ چینی سگریٹ جتنی زیادہ نقصان دہ ہے، مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھو، آپ کی زندگی 2 سال بڑھ جائے گی۔ روزانہ ایک لیمو کھاؤ، موٹاپا کم ہوگا۔ دوائی کھانے کے بعد فوری لیٹنا نہیں چاہیے۔ اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کی مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ جلدی امیر ہونا ہے تو چند باتوں پر عمل کرو۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کو تازہ پانی رکھو۔ فقیر گھر پر آئے تو اس کو کسی صورت بھی خالی ہاتھ مت لٹاؤ۔ پیاسے کتے کے لیے روٹی اور پانی کا انتظام کرو۔ غریبوں اور یتیموں کا ہر حال میں مدد کرو۔
کھانے سے قبل تھوڑی سی سلاد کھا لیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کو روزانہ دودھ کا ایک گلاس نیم گرم پی لیا کرو، رنگ خراب نہیں ہوتا۔ سورج میں بیٹھنے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے، بیٹھ کر پانی پیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ اگر نزلہ زکام میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو ہرے پیاز کی خوشبو سونگھ لو، 2-3 بار ایسا کرو گے تو نزلہ زکام میں افاقہ ہوگا۔ چھوارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں پڑے گا۔ میری بیوی امام مسجد کی بیٹی تھی اور امام صاحب نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت مجھے کہا کہ اسے سانس کی بیماری ہے، کسی بھی صورت ڈاکٹر کے پاس مت لے کر جانا، یہ پردہ کرتی ہے۔ اب جب بھی بیوی کی طبیعت خراب ہوتی میں بھاگ کر امام صاحب کو بلا لاتا۔ ایک دن محلے والے مجھے کہنے لگے، تمہیں شرم آنی چاہیے ایک طوائف خاندان کو اپنے گھر بلاتے ہوئے، دیکھو وہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کر گیا ہے۔ میں دوڑتا ہوا کمرے میں پہنچا تو بیوی کی حالت دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ شادی کے نام سے جتنی نفرت مجھے تھی شاید ہی کسی کو ہو۔ اب تو جو کوئی بھی میرے سامنے پیار، محبت اور وفا، شادی کا ذکر کرتا تو میں وہاں سے اٹھ کر ہی چلا جاتا، اور اگر ایسا نہ کرتا تو میرا دل چاہتا کہ میں اس شادی نام کے لفظ پر اتنا بولوں کہ اگلے بندے کو بھی میری طرح اس لفظ سے نفرت ہو جائے۔ میرے دوست احباب اور خاندان والے میری حالت خوب سمجھتی تھی، اور ان میں سے اکثریت تو میری اس حالت کا لطف اٹھاتی تھی اور جان بوجھ کر مجھے پریشان کرنے کے لیے مجھے شادی کے لیے کہتے تھے، جبکہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی جو حقیقی معنوں میں میرے لیے فکر مند ہوتے تھے، اور ان کو میرا احساس تھا۔ انہی دوستوں میں میرا ایک دوست ریان احمد تھا۔ ریان خوب سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے اور میں کیوں شادی کے نام سے خوف کھاتا ہوں اور نفرت کرتا ہوں، اس لیے کبھی بھی اس نے مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ مگر اب وہ بھی کہتا کہ تم سوچ سمجھ لو، تمہارے ماں باپ بھی وفات پا چکے ہیں، تو تم کب تک اکیلے رہو گے؟ تمہیں ایک خیال رکھنے والی بیوی کی شدید ضرورت ہے۔ آخرکار سب کے اصرار پر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب آپ جس سے کہیں گے، جس لڑکی کا انتخاب کریں گے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا دوست ریان کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تیری پسند کیسی ہونی چاہیے، جیسا تو نیک اور شریف ہے تجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے، اور تو فکر مت کر، میں تیرے لیے بہت جلد ایسی لڑکی کا رشتہ لے کر آؤں گا۔ ایک ہفتے کے بعد ریان نے مجھے اپنے گھر پر بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں بتانا تھا نا کہ میں نے اپنی ایک منہ بولی بہن بنا رکھی ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی شادی تم سے کروا دو تاکہ اس بیچاری کو بھی سہارا مل جائے، تمہاری بے رنگ زندگی میں بھی رونق آ جائے۔ ہاں، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کہا کہ جیسے تمہاری مرضی تم ویسے ہی کرو۔ کہنے لگا کہ میں نے اسے بھی بلا لیا ہے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لو اور بات کر لو۔ میں چائے پی رہا تھا جب میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی، کوئی کمرے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں نظریں اس کی طرف اٹھاتا، اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا، وہ جو کوئی بھی آئی تھی وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے حیرت سے ریان کو دیکھا، وہ مجھے پھر کہنے لگا کہ میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے چہرے پر معذرت کے آثار تھے۔ کہنے لگا کہ یار مجھے معاف کر دو، میں نے اسے پوچھے بغیر اور بتائے بغیر تم سے بات کر لی تھی۔ اس کو بتایا بھی نہیں تھا، اس نے اپنے بارے میں مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، لیکن اب جب میں نے اس سے رشتے کی بات کی، وہ کہنے لگی کہ میرا ایک شوہر بھی ہے جو دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا ہے اور میں ہمیشہ اس کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس انجان لڑکی کی عزت میرے دل میں بڑھ گئی کہ کتنی اچھی لڑکی ہے جو اپنے شوہر کی وفادار ہو کر رہنا چاہتی ہے۔ کہاں ملتی ہے ایسی لڑکیاں؟ میں نے اپنے دوست کو کہا۔ جب وہ اپنے شوہر کی ہی وفادار بن کر رہنا چاہتی ہے تو تم بھی اسے زبردستی قائل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میرا کیا ہے، مجھے تو کوئی بھی رشتہ مل ہی جائے گا۔ ریان کی یہ منہ بولی بہن اس کے گھر میں ہی رہتی تھی کیونکہ گھر میں اس کی ماں اور بھابیاں بھی ہوتی تھی۔ میرا بچپن سے ہی ریان کے گھر آنا جانا تھا۔ ہاں، 20 کے 5 سے 6 سال ہم دونوں کے درمیان رابطہ نہیں تھا، لیکن اب دوبارہ سے رابطہ استوار ہو گیا تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس کے گھر آ جایا کروں۔ کچھ دنوں کے بعد میں ریان سے ملنے اس کے گھر گیا تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس کے گھر آ جایا کروں۔ کچھ دنوں کے بعد میں ریان سے ملنے اس کے گھر گیا تو اچانک ہی اس کی منہ بولی بہن سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا چہرہ دیکھتا، اس نے جلدی سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ یہ دیکھ کر بے اختیار مجھے کسی کی یاد آئی، اور جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا
تو مجھے لگا ایک دم سے جیسے گردش کائنات ہی تھم گئی۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور ایک دم سے اس کے چہرے سے میں نے نقاب اتار دیا۔ یہ سب بالکل اچانک اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تم؟ 4 سال کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ تھا، اور گزرا وقت ایک دم سے فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ میری شروع سے ہی آرزو تھی کہ میں کسی نیک اور شریف لڑکی سے شادی کروں، کیونکہ میں خود بھی ایک با کردار لڑکا تھا اور اپنے لیے بھی ایک ایسی ہی لڑکی چاہتا جو ہر لحاظ سے میرے قابل ہو۔ اگرچہ میرے خاندان میں کئی لڑکیاں ایسی تھیں جو میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر میں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے اس قسم کی لڑکیاں پسند ہی نہ تھی جو مردوں کو توجہ دیں۔ میری ماں نے بھی کئی بار مجھے کہا کہ یا تو تم میرے رشتہ داروں میں سے کسی لڑکی سے شادی کر لو یا پھر اپنے باپ کے رشتہ داروں میں سے، لیکن جس قسم کی لڑکی میں چاہتا تھا اس قسم کی لڑکی تو میرے پورے خاندان میں بھی نہ تھی۔ تو میں نے اپنے ماں باپ کو صاف منع کیا اور کہا کہ خاندان سے باہر میرے لیے کوئی اچھی اور نیک سیرت لڑکی تلاش کریں، جس کے آنے سے میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ خاندان کی کئی لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، کیونکہ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میرا مستقبل بہت ہی روشن تھا۔ اسی وجہ سے ہر لڑکی چاہتی کہ اس کی شادی مجھ سے ہو جائے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے، لیکن مجھے اپنے خاندان کی کئی لڑکیوں کی عادتیں اچھی نہیں لگتی۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھی جو یوں لڑکوں کو توجہ دیں اور ان کے آگے پیچھے گھومیں، بلکہ مجھے تو ایسی لڑکی پسند تھی کہ جو مردوں سے تعلق بھی نہ بنائے، ان سے فاصلے پر رہے۔ جو کوئی بھی میری خواہش سنتا وہ ہنس پڑتا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی بات کرنا تو گویا اپنا ہی مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ اس لیے سب مجھے کہتے کہ تم اپنی سوچ بدل لو، تمہیں آج کے زمانے میں اتنی نیک اور شریف لڑکی کوئی نہیں ملے گی۔ یوں ہی انہی باتوں کے دوران پورا 1 سال گزر گیا اور میرے باپ کو میرے معیار کے مطابق لڑکی نہ مل سکی، اور میں نے بھی پختہ عہد کر رکھا تھا کہ جب تک مجھے میری مطلوبہ لڑکی نہیں ملے گی میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ میرے ملازم نے مجھے آ کر بتایا ایک غریب آدمی مدد کے لیے آیا ہے۔ جب میں نے اندر بلایا تو میں احتراماً کھڑا ہوا، کیونکہ وہ حلیے سے ہی امام مسجد لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو وہ کہنے لگا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے کا کافی جذبہ رکھتی ہیں، اس سلسلے میں میں حاضر ہوا ہوں۔ میری بیٹی کی شادی قریب ہے اور میرے پاس اس کی شادی پر خرچ کے اخراجات نہیں۔ میں نے مولوی صاحب کی بات سن کر اپنے دراز سے کچھ رقم نکالی، ان کی طرف بڑھا دی تو وہ انکار کرتے ہوئے بولے، نہیں، میں آپ سے پیسے نہیں مانگنے آیا، بلکہ میں آپ سے نوکری مانگنے آیا ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے۔ آپ کے اتنے سارے کاروبار ہیں، اتنا بڑا دفتر ہے، تو 2 مہینے کے لیے میری بیٹی کو یہاں کسی نوکری پر رکھ لیں تاکہ اس کی تنخواہ سے ہم اس کی شادی کے اخراجات کا بندوبست کر سکیں۔ مولوی صاحب کے لیے میرے دل میں احترام اور بڑھ گیا۔ وہ کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے مدد لینے کی بجائے اپنی عزت نفس کو ترجیح دی، اور اب میں ان کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ اگرچہ میرے دفتر میں بالکل بھی کسی نئے ورکر کی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیجئے گا، میں کوئی نہ کوئی کام ان کے لائق نکال لوں گا۔ اگلے دن جب مولوی صاحب کی بیٹی آئی تو مجھ سمیت دفتر میں ہر کوئی حیران تھا، کیونکہ وہ لڑکی مکمل پردے میں تھی۔ اس نے عبایا پہنا تھا، سر پر حجاب کی صورت نقاب کر رکھا تھا، جس سے صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ میں اسے بہت متاثر ہوا۔ دنوں میں ہی اس لڑکی نے میرا اعتبار جیت لیا، کیونکہ وہ ایک ایماندار اور اپنے کام سے محبت کرنے والی لڑکی تھی، اور میں نے کبھی اسے کسی کے ساتھ بھی فضول گفتگو نہیں کرتے دیکھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی، اور ایک بار تو جب میں اس کے دفتر کے سامنے سے گزرا تو اسے ظہر کی نماز پڑھتے دیکھ کر میرا دل اچانک سے تھم سا گیا۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ ظہر عصر کی نماز یہیں پڑھ لیتی ہے۔ یہ جان کر اس کی میرے دل میں قدر و قیمت اور منزلت بڑھ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے اس لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ کاش مجھے بھی اسی طرح کی کوئی لڑکی مل جائے۔ میں ایسی ہی تو لڑکی اپنے لیے چاہتا تھا، لیکن قسمت کی بات تھی، اگر ایسی لڑکی مجھ سے ٹکرائی بھی تو وہ پہلے سے کسی اور کی امانت تھی۔ اس کا نام مدیحہ تھا، اور دفتر میں کسی کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اسے باقی لڑکیوں کی طرح نام سے بلا سکے۔ سب لوگ اسے بہت ہی عزت سے بات کرتے تھے، لیکن اس سب میں اس کا ہی کمال تھا کہ وہ اپنی حد میں رہا کرتی اور دوسروں کو خود سے فری ہونے کا موقع بھی نہ دیتی۔ میں نے بھی آج تک مدیحہ سے کام کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی، اور اس کا بھی یہی حال تھا۔
جبکہ اس سے پہلے میرے دفتر میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ سبھی مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش ضرور کرتی، لیکن اس نے کبھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ اس کے 2 مہینے مکمل ہونے والے تھے اور میرا دل یہ سوچ کر اداس ہو رہا تھا کہ اب بہت ہی جلد وہ چلی جائے گی۔ اور جب میں نے اس کی تنخواہ دینے کے لیے اسے بلوایا تو وہ کہنے لگی، کیا میں اپنی جاب مزید جاری رکھ سکتی ہوں؟ تو میں نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ کی تو شادی ہونے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری شادی ٹوٹ گئی۔ میں نے حیرانی سے وجہ دریافت کی تو کہنے لگی کہ میرے پردے کی وجہ سے ان لوگوں کو میرا پردہ کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ پہلے تو یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ کتنے کم ظرف لوگ تھے جنہوں نے اس جیسی لڑکی کو کھو دیا، لیکن پھر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ اب ہو سکتا ہے کہ قدرت میرے لیے راہ ہموار کر رہی ہو۔ میں نے اپنے گھر بات کی تو میری توقع کے عین مطابق میرے ماں باپ کو تو کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر اگلے دن جب میں نے مدیحہ سے یہ بات کی، اگر میں کہوں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ میرا جواب یہی ہوگا کہ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے وہ میرے ماں باپ سے کرے، کیونکہ جو ان کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی۔ مجھے اس سے اسی قسم کے جواب کی توقع تھی۔ میں نے امام صاحب سے بات کی تو وہ تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے میری خوش نصیبی کی بات ہے اگر میری بیٹی سے آپ کی شادی ہو جائے۔ باقی کے معاملات بہت تیزی سے طے ہوئے اور میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ میری برات کا دن بھی آن پہنچا ہے۔ نکاح کے وقت بھی میں نے اسے نہیں دیکھا کیونکہ اب میں اسے بعد میں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ رخصتی کے بعد امام صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کریے۔ تو کہنے لگے آپ کو تو معلوم ہے کہ میری بیٹی پردہ کرتی ہے، لیکن ایک اور بات میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ اسے سانس کی بیماری ہے، کبھی کبھی اس کو سانس نہیں آتا، تو آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ اسے کبھی بھی کسی کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ جائیے گا، بلکہ آپ مجھے بلا لیجئے گا، میں آ کر دم کر دیا کروں گا۔ پاس ہی تو گھر ہے، کوئی دقت نہ ہوگی۔ یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہ تھی، اس لیے میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں نے تو اسے اپنے کمرے میں ہی جا کر دیکھا تھا اور مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہوا کیونکہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت تھی۔ مجھے تو لگا کہ دنیا بھر کی نعمتیں مجھے دنیا میں ہی مل گئی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ پہلے کہاں رہتے تھے، یہاں انہیں رہتے کتنی دیر ہوئی ہے، ان کا خاندانی حسب و نسب کیا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے کیا بات کریں گے کہ میری بیوی ہر وقت پردے میں رہتی ہے، کسی کو بھی اپنی شکل نہیں دکھاتی۔ میرے لیے یہ باتیں معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ مجھے تو میری پسند کے مطابق لڑکی جو مل گئی تھی۔ میرے ماں باپ بھی بہت ہی خوش تھے کیونکہ وہ ان کی بہت زیادہ خدمت کرتی اور میرے اماں ابا کو بھی اس کے پردے کرنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک دن اچانک سے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ زور زور سے سانس لینے لگی، تو میں گھبرا گیا اور کہا میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی ڈاکٹر کو نہیں، میرے ابا کو بلا لاؤ۔ اسی وقت مجھے اس کے باپ کی بات یاد آئی اور میں جلدی سے گاڑی لے کر اس کے باپ کو بلا لایا۔ امام صاحب نے آتے ہی مجھے کمرے سے باہر جانے کو کہا، اپنی بیٹی کو میں دام کرنے لگا ہوں۔ 20 منٹ کے بعد جب امام صاحب کمرے سے باہر نکلے تو مجھے کہنے لگے، اب اس کی حالت قدرے بہتر ہے، آپ کا بہت شکریہ داماد صاحب کہ آپ نے مجھے بلایا۔ میں نے کہا شکریہ کی کوئی بات نہیں، لیکن اسے یہ بیماری کب سے ہے؟ تو کہنے لگے کہ اسے یہ تو بچپن سے ہے اور جب بھی ایسی ہوتی ہے میں دم کر دیتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دم میں بھی شفا ہوتی ہے لیکن میرے نزدیک یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں تھا۔ سانس کی بیماری تھی تو اسے باقاعدہ ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے تھا، اور اگلی بار جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے کہا میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، تو وہ منع کرنے لگی کہ میں پردے کا مسئلہ ہوگا۔ تو میں اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں، میں کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، تمہارا اچھے سے چیک اپ کر لے گی، اور اگر ہسپتال جانے کی بھی ضرورت پڑی تو کوئی فکر والی بات نہیں، میں لیڈی سٹاف سے ہی تمہارا آمنا سامنا کرواؤں گا۔ لیکن مجھے بہت حیرانی ہوئی جب اس نے منع کیا کہ اور کہنے لگی میں ہرگز بھی کسی سے علاج نہیں کرواؤں گی، مجھے بس اپنے ابا سے دم کروانا ہے، تو ان کو بلا لاؤ۔ تو مجھے مجبوری میں اس کی بات ماننا پڑی۔ اب جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی میں بھاگ کر امام صاحب کو بلا لاتا اور آ کر وہ دم کرتے، اور یہ اب مہینے میں 2 سے 3 بار ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی اسے ہسپتال جانے کی بات کرتا یا ڈاکٹر کو گھر بلانے کی بات کرتا تو وہ صاف منع کر دیتی۔ اب تو میرے ماں باپ بھی چڑھنے لگے تھے، یہ کیا چکر ہے، ہر مہینے میں 2 سے 3 بار اس کے باپ کو بھاگم بھاگ گھر سے بلانا پڑتا ہے۔ ایک دن میں دفتر سے گھر واپس آیا تو اپنے گھر کے آگے لگا رش دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔
یہ لوگ میرے گھر کے آگے کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں جب جا کر پاس پہنچا تو سب لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشی کرنے لگے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ ہم تو تمہیں بہت ہی نیک اور شریف سمجھتے تھے، لیکن تم نے تو پورے محلے کی ناک کٹا دی، ایک طوائف خاندان سے رشتہ جوڑ لیا۔ میں ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا اور چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ میں نے ایک بہت ہی معزز اور قابل خاندان میں رشتہ جوڑا ہے، وہ امام مسجد ہے۔ تو سب محلے والے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اچھا اتنا ہی وہ معزز ہے تو دیکھو ذرا وہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کر گیا ہے۔ میں بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا تو ایک طرف اماں ابا رو رہی تھے اور دوسری طرف میری بیوی زخمی حالت میں زمین پر پڑی تھی، اس کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے دوڑتے ہوئے اس کا سر گود میں رکھا اور چلاتے ہوئے کہا، یہ سب کس نے کیا اور آپ لوگ ایسے کھڑے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو بلائیں جلدی سے۔ ماں روتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب اس کے باپ نے کیا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، بس اس کے باپ کو آتے دیکھا اور کچھ دیر کے بعد ان دونوں کے کمرے سے چلانے کی آوازیں آنے لگی اور جب تک ہم پہنچتے وہ بھاگ چکا تھا اور اس کا یہ حال تھا۔ ہم نے ایمبولینس کو فون کیا، وہ آتی ہوگی۔ 1 منٹ کے بعد ہی ایمبولینس آئی اور میں اپنی بیوی کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی لے آیا۔ اس وقت میرا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک باپ ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ کون اس طرح سے کر سکتا ہے، اور باپ بھی وہ کہ جو امام مسجد ہو اور اتنا نیک اور شریف ہو اور اپنی بیٹی سے بھی محبت کرتا ہو، وہ اپنی بیٹی کو اس طرح کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آخر کیا ایسی بات ہو گئی کہ اس کو یہ سب کرنا پڑا؟ میں نے پولیس میں اطلاع کر دی اور 2 گھنٹے کے بعد پولیس نے مجھے یہی بتایا کہ آپ نے جس گھر کا پتہ دیا ہے وہاں پر اب کوئی بھی نہیں، وہ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ میری بیوی کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اور ڈاکٹر اسے بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ اب بس خدا سے دعا کریں، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور آپ کی بیوی بچ جائے۔ میں ہرگز بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے بے رحمی سے کیوں قتل کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف محلے والوں کے یہ کہنے کا کیا مقصد تھا کہ وہ ایک طوائف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا جواب بھی بہت ہی جلد مجھے مل گیا جب وہ پولیس نے تفتیش کے بعد مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی کا تعلق ایک لوٹنے والے گروہ سے ہے۔ ہم سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے سامان کا جائزہ وغیرہ لیں، لازمی طور پر آپ کے گھر سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لوٹ چکے ہوں گے۔ اور جب میں نے اپنے گھر کی ساری چیزوں کا جائزہ لیا تو پولیس کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ میرے کمرے سے کافی جولری اور قیمتی چیزیں غائب تھی، اور یہی حال سارے گھر کا تھا۔ میں کبھی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شکل سے اتنی معصوم اور بھولی بھالی دکھنے والی اور پارسائی کا دعویٰ کرنے والی میری بیوی فراڈ بھی نکل سکتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ ٹھیک ہوگی تو میں اس سے ضرور باز پرس کروں گا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ مر چکی ہے، اور آئے 4 سال کے بعد سے اچانک اسے سامنے دیکھ کر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا کہ وہ تو زندہ تھی۔ میرے ماں باپ نے اس وقت اس کا جنازہ گھر لانے کی بالکل بھی اجازت نہ دی، یہ کہا تھا کہ ہسپتال والوں کو کہو کہ وہ اسے مردہ خانے میں ہی دے دیں۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ وہ اب اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن حقیقت بات تو یہ تھی کہ وہ کبھی بھی میرے دل سے نہیں گئی۔ اگرچہ وہ کتنی بھی بڑی ہو دھوکے باز تھی، لیکن پھر بھی آج بھی میرا دل اس کے لیے دھڑکتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ سے آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے تو آپ کی زندگی سے خود کو 4 سال پہلے سے نکال لیا تھا، آپ کی نظروں میں خود کو مار دیا تھا تاکہ آپ کو سکون سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔ آپ کو تو پتہ چل گیا تھا کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم نے اسی مقصد کے تحت آپ کو ٹارگٹ کیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو ایک نیک لڑکی چاہیے تو میں نے ویسا ہی حلیہ اپنایا، لیکن آپ سے شادی کرنے کے بعد بدلنے لگی، اور مجھے احساس ہونے لگا کہ جو کچھ ہم سب کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی نیک اور شریف طبیعت مجھے بھی سدھرنے کی جانب راغب کرنے لگی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ابھی سب کچھ چھوڑ کر اپنی نئی سرے سے زندگی شروع کروں گی اور آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ اگر تو آپ نے معاف کر دیا تو آپ کے ساتھ رہوں گی، ورنہ آپ کو چھوڑ دوں گی، لیکن اب میں غلط راہ پر نہیں چلوں گی۔ اور جب یہ سب بتانے کے لیے میں نے اپنے سوتیلے باپ کو بلوایا، اس نے اپنا راز کھل جانے کے ڈر سے غصے میں آ کر مجھ پر حملہ کیا اور فرار ہو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ نے دوسری شادی کر لی اور آپ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے طلاق دیں، اس لیے مجھے ڈاکٹر کی منت کرنا پڑی کہ وہ کہہ دے کہ میں مر چکی ہوں، کیونکہ میں ساری زندگی آپ کے نام کے سہارے گزارنا چاہتی تھی۔ میں تو پہلے ہی اس کو معاف کر چکا تھا، اس نے بھی بہت بڑی سزا کاٹی تھی،
اس لیے میں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم بھی سب بھول جاؤ اور میں بھی۔ ہم دونوں نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کرتی ہیں۔ چلو ہم دونوں گھر چلتی ہیں۔